میں یہ رونا شروع کر دوں کہ جناب میری جان کو ادھر خطرہ ہے, مجھے اسائلم دی جائے. اور مولویوں تم لوگ کان کھول کے سن لو, ہاں جس طرح عمران خان تمہارے اوپر مسلط ہے نا, اور وہ کہہ رہا ہے میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے, تم لوگ بھی سن لو, تم جو مرضی کر لو, میں نے پاکستان نہیں چھوڑنا جب تک کہ تمہارے آخری فرقہ پرست قبر میں نہیں چلا جاتا اور میں اس کی قبر پہ یوں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں کھڑا ہوتا. ذہن میں رکھنا, بے فکر رہو. یہ سمجھ, یہ کوئی غامدی نہیں ہے جو ملک چھوڑ جائے گا, یہ کوئی ذاکر نائک نہیں ہے جو باہر چلا جائے گا. ہاں جی, اس کے نام میں علی آتا ہے, تو پھر سمجھ لو میرا سٹانس پھر وہی ہوگا جو علی کا ہے, جو حسن کا ہے, جو حسین کا ہے. اور مومن ایک سراغ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. ایک دفعہ تو تم دھوکہ دے چکے ہو صفین میں, اب دوبارہ نہیں. اب تمہاری چیخیں آسمانوں پہ جائیں گی, تو یہ اپنے دماغ سے نکال دو اگر کسی کے دماغ میں ہے نا. محمد علی مرزا صاحب آپ بے فکر رہیں, جب تک کہ پاکستان کا بچہ آپ کی حقیقت سے واضح نہیں ہو جاتا, آپ کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو جاتا, انشاءاللہ تب تک آپ کو پاکستان سے جانے بھی نہیں دیں گے. آپ کے تمام فالوورز کو یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ آپ نے کتنا بڑا دھوکہ, کتنا بڑا فریب کر کے ان کو دین کے معاملے میں گمراہیت کا راستہ دے دیا ہے, تب تک آپ کو پاکستان سے جانے نہیں دیں گے. جب تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ صرف ایک سستی شہرت کے خاطر آپ نے جن لوگوں کو ٹارگٹ بنایا وہ بڑے بڑے اولیاء عظام, بڑے بڑے بزرگان دین تھے کہ جن کو اللہ نے دنیا میں بڑا مرتبہ عطا فرمایا, لیکن آپ نے شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی بزرگ, کسی ولی کو نہیں چھوڑا, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مشہور ہو گئے کہ ہم تو باباؤں کی پکڑ کرنے والے ہیں. میں کہا حضور والا ابھی اللہ کی پکڑ باقی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پکڑ فرماتا ہے کہ دنیا کی پکڑ بھی باقی ہوگی, قبر کی پکڑ بھی باقی ہوگی, اور حشر کے میدان کی بھی پکڑ باقی ہوگی. یہ یاد رکھیے گا. تو اب دل برداشتہ نہ ہو اور یہ نہ سوچیں کہ میں کہیں نہیں جاتا, تو آپ کو کہیں جانے بھی نہیں دیا جائے گا جب تک کہ آپ کی حقیقت کھل کر لوگوں کے سامنے نہ آ جائے. میں کہا حضور والا سارا بھرم آپ نے توڑ کے رکھ دیا ہے. کبھی ہم نے سنا تھا انجینئر محمد علی مرزا کا کوئی نام ہے, لیکن جب آپ کو سنا نا تو حضور والا سمجھ آتا ہے کہ صرف چرب زبانی آپ کو آتی ہے, نہ آپ کو عبارت پڑھنا آتی ہے, نہ آپ کو کتابوں سے کوئی شغف ہے, نہ آپ کو کچھ معلوم ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب کسی حدیث کا مفہوم مطلوب آپ کو معلوم کرنا ہوتا ہے, اس حدیث کو محدثین نے کیا کیا لکھا ہے آپ گوگل سرچ کرتے ہیں, اور گوگل پہ جا کے آپ دیکھتے ہیں شیخ البانی نے اس کو کیا لکھا ہے, زبیر علی زئی نے اس کو کیا لکھا ہے, اور وہ لکھ کر آپ اپنے نیٹ ورک میں آ کے, اپنی اکیڈمی میں آ کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی بہت خارج مطالعہ والا بندہ ہے. تو حضور والا یہ سامنے بیٹھنے والے لوگ, ان کو کیا پتا, ان کو تو یہی نہیں پتا کہ ہم آخر ہیں کس مسلک پر. ہم دیوبندی مسلک پر ہیں, ہم اہل حدیث مسلک پر ہیں, ہم شیعہ مسلک پر ہیں, یا ہم بریلوی مسلک پر ہیں. وہ تو بالکل اپنی زندگی سے مایوس لوگ آپ کی اکیڈمی میں آ کر کے بیٹھتے ہیں, جن کے آپ ذہن سازی کرتے ہیں. اور غلطی سے کوئی پڑھا لکھا بچہ, کوئی پڑھا لکھا آدمی آپ کی اکیڈمی میں آ جائے جو آپ سے کھڑا ہو کر یہ پوچھے کہ بھائی منقطع حدیث کیا ہوتی ہے, تدلیس حدیث کا حکم کیا ہوتا ہے, حسن کیا ہوتی ہے, حسن لذاتی کیا ہوتی ہے, تو آپ اسے ذلیل و رسوا کر کے بٹھا دیتے ہیں, اس لیے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا کی جس کی باتیں تو بڑی ہیں, لیکن اس کو منقطع حدیث تک کا پتہ نہیں ہے, تدلیس کا حکم کیا ہوتا ہے اس کو یہ تک بھی نہیں پتا ہے. حضور والا جب تک آپ کی یہ حقیقت لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہو جاتی نا, کہ آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آنے کے لیے جس فرقہ واریت کو نالت بھیجتے ہیں, انہی فرقے والوں کے ساتھ بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ صرف اپنے آپ کو وائرل کر رہے ہیں. اور کیا وائرل کرنا حضور والا, جی ٹی وی پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ملین کے اندر ویوز ہیں. بول رہا ہے تو اہل حدیث کی طرف سے خلیل الرحمن بول رہا ہے, فضل سبحانی بول رہے ہیں, اور وہ سنیوں میں چھپا رافضی بول رہا ہے. لیکن کوئی اگر بیٹھا ہے ہاتھ باندھ کر, اس طرح سے ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہے ٹی وی کے اوپر, تو وہ صرف انجینئر محمد علی مرزا بیٹھا ہے. آپ خاموشی سے سن رہے ہیں, باقی سب بول رہے ہیں, اس لیے کیونکہ آپ وہاں بولتے ہیں جہاں آپ کے سامنے عام بندہ بیٹھا ہو. لیکن جب علماء میں آپ کو بٹھا دیا جائے تو آپ کی بولتی بند, آپ کی زبان بالکل بند ہو جاتی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ اب مجھے کیا بولنا ہے, کیونکہ وہاں پر علم بولتا ہے اور آپ کے پاس علم تو ہے نہیں کہ جو بولے, اس لیے آپ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور میں یہ کہوں اب اللہ کو سجدہ شکر کریں کہ جس چینل پہ آپ آ رہے ہیں وہاں اگر شہر اہل سنت مفتی راشد محمود رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسا بندہ اگر آ جائے نا, تو میں کہوں کہ یہاں کے ہاتھ ناف کے نیچے آ جائیں اور یہ سر جو ہے نیچے جھک جائیں, آنکھیں جھک جائیں, اور کوئی بعید نہیں کہ آپ چل کر ان کے قدم کو جو ہے وہ بوسہ دے دیں, ان سے جو ہے وہ معافی تلافی کر لیں اور ان کے علمیت کا اقرار کر لیں. یہ تو وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جو مفتی راشد محمود رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے مقابلے میں اتنا علم نہیں رکھتے, لیکن اگر وہ شہر اہل سنت آپ کے سامنے آ جائے تو یقین مانے آپ کو بھاگنے کی جگہ نہ ملے. تو حضور والا آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے باباؤں کو نہیں چھوڑنا, میں نے بزرگوں کو نہیں چھوڑنا, میں نے فرقہ واریت کرنے والے ایک بندے کو نہیں چھوڑنا. میں کہا آپ اپنی خیر بنائیں, جن اللہ والوں کو آپ گستاخی کر بیٹھے نا,
जिन बुजुर्गों की आप गुस्ताखी कर बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस बात की सजा तो जरूर देगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अभी तो जलील और रुस्वा कर ही रहा है आपको, और जब तक आप बिल्कुल जलील और रुस्वा नहीं हो जाते, आप इंशाल्लाह पाकिस्तान से कहीं जाने वाले नहीं हैं। लोगों में आपकी हकीकत आ जाए कि ये वो बंदा है कि जिसने ना दर्स निज़ामी कभी पढ़ी, ना बुखारी कभी पढ़ी, ना मुस्लिम कभी पढ़ी। सिर्फ सामने बुखारी मुस्लिम रखने से हुजूर वाला कोई बुखारी मुस्लिम पढ़ने वाला नहीं हो जाता है। ये हमारे सामने भी बुखारी मुस्लिम रखी है, आप आ जाएं और आप भी पढ़ें, हम भी बुखारी मुस्लिम पढ़ते हैं। मेरा इतना ईमान है, आपको इतना सुन लिया है कि मुझे इतना अंदाजा हो गया है कि अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि अन्ना हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल अपने इसम को नसब और खबर को रफा देता है, तो खुदा की कसम आपको ये भी नहीं पता होगा। मुदाफ मुदाफ इलैह का तर्जमा क्या होता है, आपको ये भी नहीं पता होगा। जार मजरूर का तर्जमा क्या होता है, आपको ये भी नहीं पता होगा। फ़ेल के कहाँ कहाँ जो है वो महजूफ फ़ाइल होते हैं, आपको ये भी नहीं पता होगा। मफ़ऊल बिही क्या होता है, ये भी नहीं पता होगा। मफ़ऊल लहू क्या होता है, ये भी नहीं पता होगा। ज़र्फ़ ज़मान ज़र्फ़ मकान किसे कहते हैं, आपको ये भी नहीं पता होगा। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए सर्फ़ सगीर की कोई गर्दान सुना दें, आपको वो भी नहीं आएगी। कोई कहे भाई कबीर की कोई गर्दान सुना दें, आपको वो भी नहीं आएगी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इसम फ़ेल हर्फ की तारीफ क्या है, तो आपको वो भी नहीं आएगी। तो हुजूर वाला ये तमाम चीज़ें सीखना ज़रूरी होती हैं जिससे आप बिल्कुल कोरे हैं, आपको नहीं पता है। सिर्फ और सिर्फ चर्च ज़बानी की वजह से जो आपके फॉलोवर्स हैं वो समझते हैं कि शायद हमने किसी इमाम का इंतखाब कर लिया है। आलिजा आपने इमाम का इंतखाब नहीं किया है, आपने दुनिया के आला तरीन जाहिल बंदे का इंतखाब कर लिया है कि जिसको अपनी इस्लाह की न जाने कितनी ज़रूरत है। तो जो अपनी इस्लाह ना कर सके वो दूसरों की इस्लाह क्या करेगा। तो अभी आप बैठे रहें, अभी आपका अंजाम बाकी है इंशाअल्लाह ताला, और ये दुनिया ने आपका अंजाम देखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप जैसे लोगों से सारी उम्मत को महफूज फरमाए और हमें बचने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन।